بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑھاپے کے 3 اعمال ایسے ہیں جو اللہ کو بے حد پسند ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو اور خوش ہو جاتا ہے اور ان کو مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب فرماتا ہے۔ وہ 3 اعمال جن کو اللہ تعالیٰ بے حد پسند کرتا ہے وہ یہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب انسان جوانی کے نشے میں گم ہوتا ہے، جب طاقت، صحت، وقت اور دولت سب کچھ اس کے اختیار میں ہوتا ہے، تب وہ اکثر بھول جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب اس کے ہاتھ کانپیں گے، نگاہ دھندلا جائے گی اور قدم لڑکھڑا جائیں گے، جب نہ عبادت ویسے ہوگی، نہ روزہ آسان لگے گا، نہ تسبیح کی گنتی پوری ہوگی اور نہ سجدے کی طاقت باقی رہے گی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب انسان بڑھاپے کی دہلیز پر کھڑا ہوگا جہاں ہر لمحہ اس کی ماضی کی غفلت کا ماتم کرے گا۔ بڑھاپا وہ منزل ہے جہاں انسان کے پاس عمل کا وقت نہیں بلکہ ماضی کے اعمال کا حساب ہوتا ہے۔ اگر جوانی میں نمازیں قضا ہو جائیں، قرآن کا وقت ضائع کیا، ماں باپ کی نافرمانی کی یا دلوں کو توڑا تو بڑھاپے میں ان کی گونج روح کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ اس لیے بڑھاپا اصلاح کا آخری موقع ہے اور وہ مرحلہ جہاں دل کا دروازہ اللہ کی طرف کھول دیا جاتا ہے، آنکھوں کو آنسو سے تر کر دیا جاتا ہے، زبان پر توبہ و استغفار جاری رکھی جائے اور ہر لمحہ آخرت کی تیاری میں لگا دیا جائے۔ جو بڑھاپے میں بھی غفلت میں پڑا رہا اس کے لیے موت کے بعد کی اندھیری قبر اور عذاب کے جھٹکے بہت سخت ہوں گے، مگر جو بڑھاپے میں اپنے رب کی طرف پلٹ آیا، دل کو نرم کر کے عبادت کا پابند ہو گیا، اس کے لیے یہی بڑھاپے کا زینہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے یہ وہ وقت غفلت کا نہیں، پکارنے کا ہے، بھٹکنے کا نہیں، رونے کا ہے اور اپنے رب سے قریب ہونے کا ہے، کیونکہ بڑھاپا توبہ کی آخری سیڑھی ہے۔ اس کے بعد عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور حساب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، انسانی زندگی کے 3 حصے ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ عموماً انسان کا بچپن کھیل کود میں گزر جاتا ہے۔ جوانی میں اس کے کچھ خواب ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ بننا ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ خواب پورے کرنے ہیں، جبکہ بڑھاپے میں انسان مختلف بیماریوں اور جسم کی کمزوری کی وجہ سے بے بس ہو جاتا ہے اور ایسے موقع پر اسے پیار، محبت، آرام، سکون اور دیکھ بھال کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ دین اسلام نے جہاں روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر معاملات میں ہماری شرعی رہنمائی فرمائی، وہیں بوڑھوں کے مقام و مرتبہ اور ان کے ساتھ کس طرح حسن و سلوک کرنا ہے اس کی بھی رہنمائی فرمائی۔ اللہ پاک قرآن کریم میں اپنی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کا بھی حکم دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور نہ ہی انہیں جھگڑنا اور ان سے خوبصورت اور نرم بات کرنا اور ان کے لیے نرم دلی اور عاجزی کا بازو جھکائے رکھنا اور دعا کرنا کہ اے میرے رب، تو ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا اور میرا خیال رکھا۔ بوڑھوں کی عزت کیجیے۔ اسلام نے ہمیں بوڑھے والدین کے ساتھ رشتہ داروں اور معاشرے میں موجود دیگر بوڑھے حضرات کی بھی عزت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا اللہ پاک کی تعظیم میں سے ہے۔ حضرت ابو داؤد اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ لوگوں نے اسے جگہ دینے میں دیر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ اہل ایمان میں امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 شخصیتوں کی تعظیم کرنا سنت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے۔ عالم دین، یعنی وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو طالب علم کے لیے وقف کر دیا، حصول علم کی خاطر سفر کیا، دین کا علم حاصل کیا اور پھر اس کی اشاعت میں اپنا کردار ادا کیا، تو ایسا شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تعظیم اور عزت و احترام کے قابل ہے۔ بوڑھا شخص یعنی کوئی مسلمان یا کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ایسا مرد یا عورت جس کا جسم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہو اور وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کے سہارے کا محتاج ہو، تو ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک احترام اور عزت کے لائق ہے، اور اس معاملے میں مذہب کی کوئی بھی تاکید نہیں کہ بوڑھا شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ مسلمانوں کے لیے انسانیت کی بنیاد پر اس کا احترام لازم ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صلح حدیبیہ کے بعد ان کی مشرکہ والدہ حضرت ابو بکر کی سابقہ بیوی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں۔ ان کی والدہ کا نام قتیلہ بنت عبد العزیز تھا اور وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ جب قتیلہ مدینہ آئیں تو وہ اپنی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کچھ طوائف لے کر آئیں جن میں کپڑے اور کئی دیگر اشیاء شامل تھیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کی آمد اور طوائف کے معاملے میں تذبذب محسوس کیا کہ یہ طوائف لینا چاہیے یا نہیں، کیونکہ ان کی والدہ مشرکہ تھی اور دین اسلام پر نہیں تھی۔ اس لیے حضرت اسماء نے سوچا کہ کیا ان کی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے طوائف قبول کرنا درست ہوگا۔ اس تذبذب کے سبب حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ مشرکہ ہے اور میرے پاس آئی اور طوائف لے کر آئی، کیا میں ان کے ساتھ صلح رحمی یعنی رشتہ داری کا حق ادا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا، ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلح رحمی کرو اور ان کے حقوق ادا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر اس کی عزت کرنا اس طرح فرض ہے جس طرح اپنی سکی ماں پر ہے۔ بڑوں کی عزت کرنا صرف دین سے مشروط نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ عزت اور نرمی والا معاملہ رکھنا ایک بنیادی انسانی اور اسلامی فرائض ہے، چاہے والدین مسلمان ہوں یا غیر مسلم۔ اسلام رشتہ داری اور صلح رحمی کو بہت اہمیت دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر رشتہ دار دین اسلام پر نہ ہوں تب بھی ان کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ حاکم وقت، تیسرا شخص جس کا احترام کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا وہ حاکم وقت ہے۔ والد جبکہ چوتھا شخص انسان کا باپ ہے۔ بوڑھوں کو ترجیح دیجیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بوڑھوں کی عزت کا کامل درجہ یہی ہے کہ ان کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بولا جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کسی قبیلے کا ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور ان میں سے ایک نوجوان گفتگو کے لیے کھڑا ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ٹھہرو، تمہارے بڑے کہاں ہیں؟ بڑوں کی عزت کر کے اپنی عمر میں اضافہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو نوجوان کسی بڑے شخص کی عزت اس کی عمر کی وجہ سے کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے بڑھاپے کے وقت ایسے شخص کی عمر بڑھا دے گا جو بڑوں کی عزت کرے گا۔ بہاولہ ترمذی شریف۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں لمبی عمر کی بشارت ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑوں کی عزت کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا کہ میرے بال سفید کیوں ہوتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، زندگی، بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بڑھاپا انسان کو نفسیاتی خواہشات سے دور کرتا ہے۔ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جن سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اس سے اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ اسی طرح بالوں کے سفید ہونے کے احکامات کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ سفید بالوں کو اکھاڑنا چاہیے یا نہیں، اور کیا سفید بالوں کو رنگ کرنا چاہیے یا نہیں۔ حضرت عمر بن شعیب رضی
اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید بالوں کو نہ اکھاڑو کیونکہ بڑھاپے میں بالوں کا سفید ہونا مسلمان کے لیے نور ہے۔ جو شخص جہالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور کسی مسلمان کا ایک بال بھی سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے، اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اب جان لیجئے کہ سفید بالوں کو رنگنا چاہیے یا نہیں۔ بالوں کو رنگنا قذائب کرنا کہلاتا ہے، اور جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید بالوں کو رنگنے کا حکم کیوں دیا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑھاپے میں بالوں کی سفیدی کو خزائب کے ذریعے بدل ڈالو اور خزائب نہ لگانے میں یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہودی اور عیسائی خزائب نہیں لگاتے، لہذا تم ان کے خلاف کرو یعنی خزائب لگاؤ۔ ایک اور روایات میں فرمایا کہ مہندی کا خزائب لگانا، مہندی میں کوئی اور چیز ملا کر سفید بالوں کو رنگنا جائز ہے اور خزائب لگانا ٹھیک ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ریش مبارک، داڑھی مبارک، ورث جو کہ ایک گھاس ہے جو یمن کے علاقے سے ملتی ہے، اور زعفران کے ذریعے رنگتے تھے۔ مہندی لگانا جائز ہے لیکن کچھ علماء کے نزدیک کیمیکل والے رنگ لگانا جائز نہیں ہے جن سے جلد پر اثر پڑتے یا جلد کالی ہو جائے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دفعہ سرخ زرد خزائب لگایا ہے۔ سفید بالوں میں سیاہ کالے رنگ کا خزائب لگانے کے حوالے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ لائے گئے، ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا رنگ بدلو اور کالے رنگ سے بچو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی قومیں آخری وقت میں آئیں گی جو کبوتروں کے چوٹیوں کی طرح کالے رنگ کا خزائب کریں گی جو جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ کالا رنگ نہیں لگانا چاہیے جبکہ مختلف رنگوں کی مہندی وغیرہ لگائی جا سکتی ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کے بالوں کی غلط کٹنگ کے بارے میں منع فرمایا ہے۔ پہلی قسم سر کے سارے بال نہ منڈوانا بلکہ جگہ جگہ سے ٹکڑوں میں منڈوانا۔ دوسری قسم درمیان سے سر کے بال منڈوانا اور اطراف سے چھوڑ دینا۔ تیسری قسم اطراف سے بال منڈوانا اور درمیان میں چھوڑ دینا۔ چوتھی قسم سر کے آگے سے بال منڈوانا اور پیچھے سے چھوڑ دینا۔ آج کل جو مختلف فیشن اور سٹائل مغرب سے ہمارے معاشرے میں آتے ہیں ان سے منع کیا گیا ہے۔ ابن تمیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان پر عدل کا خیال رکھا جائے اور سر کے بالوں میں بے انصافی نہ کی جائے کہ کچھ حصہ ننگا کر دیا جائے اور کچھ ڈھانپ دیا جائے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا جس کے سر کا کچھ حصہ کٹا ہوا تھا اور کچھ چھوڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا تو سارا سر منڈواؤ یا سارا سر چھوڑ دو۔ اس حکم میں بچے، جوان اور بوڑھے سب شامل ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بڑوں کی عزت و احترام کریں۔ اگر ہم گھر میں یا کہیں اور بیٹھے ہوں اور وہاں بوڑھے والدین، دادی، دادا یا کوئی بوڑھا آدمی آ جائے تو ان کی عزت کا دھیان کرتے ہوئے کھڑے ہو جانا چاہیے، ان کو سلام کریں اور بیٹھنے کا کہیں۔ راستے میں کوئی بوڑھا شخص ملے تو سلام کریں، اس کے پاس سامان ہو تو سامان اٹھا کر مدد کریں۔ گاڑی یا ٹرین میں سفر کے دوران کوئی بوڑھا آ جائے تو اس کو اپنی جگہ دے کر عزت دیں اور دعائیں لیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بوڑھے شخص کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ کریم سفید داڑھی والے بندے کے پہلے ہوئے ہاتھ
خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کی روشن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بوڑھے حضرات کا احترام کرنے کی توفیق دے۔ ناظرین، اسلام میں موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا جاری ہونا بہترین انجام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے مختلف احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ بوڑھوں کے کچھ اعمال ایسے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور ان کو مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب فرماتا ہے۔ ایمان پر استقامت رکھنے والے ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زندگی میں ایمان پر قائم رہتے ہیں اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھتے ہیں، ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہونے کی کوئی امید کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ صحیح مسلم۔ والدین کی خدمت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردود ہے وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ صحیح مسلم۔ نماز کے پابند بوڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جو اس کو قائم کرے گا وہ دین کو قائم کرے گا۔ مسند احمد۔ حقوق العباد کا خیال رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ صحیح بخاری۔ قرآن کے حافظ اور قاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اپنے قاری کے لیے شفاعت کرے گا۔ صحیح مسلم۔ زبان کو ذکر الہی سے تار رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرتے رہو یہاں تک کہ لوگ تمہیں مجنون پاگل سمجھنے لگیں۔ مسند احمد۔ توبہ و استغفار اور دعا کرنے والے جو بوڑھے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر معافی مانگتے ہیں ان کے لیے نیک انجام کی بشارت ہے۔ نیک اولاد چھوڑنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منتقل ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرے۔ موت کے وقت کلمہ طیبہ کا جاری ہونا اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بوڑھے والدین اور بزرگوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹیپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔